آپ دیکھیں گے کہ جمعہ کے دن تقریباً تمام جوامع مساجد میں تقریریں ہوتی ہیں، بیانات ہوتے ہیں، مواعظ چلتے ہیں، طرح طرح کے موضوعات پر باتیں ہوتی ہیں۔ اسی ایک چھوٹی سی مسجد کو لے لیجئے، محلے کی مسجد ہے، تقریباً 2-3 مہینے سے بیانات چل رہے ہیں۔ بیانات سے کچھ فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو مجھے بھی اپنے اوپر جائزہ لینا چاہیے کہ میرے اعمال ایسے ہیں کہ میری باتوں کا اثر نہیں ہوا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ میری باتوں میں وہ اثر نہیں ہے جو دلوں پر راج کرے۔ اور احباب، میرے دوستو، آپ لوگوں کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے کہ ہمارے دل پر بات اثر نہیں کر رہی۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کرتے کرتے بندہ جب اتنا گناہ کر لیتا ہے، ایک جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پر سیاہ دھبے لگتے، وہ دھبا لگتے جب پورا دل، پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، تو دل پر تالے لگا دیے جاتے ہیں۔ حق بات اثر ہی نہیں کرے گی، دل حق بات کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ جیسے واٹر پروف بنا دیا جائے کسی چیز کو، پانی اس پر اثر نہیں کرے گا، اوپر سے گزر جائے گا۔ ایسے ہی دل کیا ہے، دل کے اندر جو ہم نے گناہ کیا ہے، دل ہمارا زنگ آلود ہو گیا، سیاہ ہو گیا، اس پر حق کی بات اثر ہی نہیں کر رہی۔ توبہ تو ہمارا حق ہے، توبہ نہیں کریں گے تو جائیں گے کہاں؟ دیکھو بھائی، دنیا کی بھٹی میں اپنے کو جلا لو، دنیا میں اپنے آپ کو صحیح کر لو، تزکیہ کروا لو، ورنہ جہنم کی بھٹی میں تمہارا تزکیہ کرایا جائے گا۔ جہنم کی بھٹی میں تمہیں جلا کر کے تمہاری گندگیوں کو، سیاہیوں کو، تمہارے زنگ آلود قلب کو صاف کر کے تب تمہیں جنت میں ڈالا جائے۔ تو غفلت کی زندگی گزارنے سے اچھا ہے بیداری کی زندگی گزاری جائے۔ جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں وہ پیچھے جا رہا ہے۔ دنیا جس مقصد کے لیے قائم کی گئی ہے، جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، وہ مقصد پیچھے ہے۔ جو غیر مقصود چیزیں ہیں وہ ہم اس کو زیادہ امپورٹنٹ، اہم سمجھتے ہیں۔ اپنی زندگی کو بدلنے کا ہنر ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے بدلیں۔ بڑے بڑے گنہگار، بڑے بڑے شرابی اور کبابی، بڑے بڑے زانی، اللہ نے انہیں معاف کیا ہے۔ 99 قاتل کو اللہ نے معاف کیا ہے، تو ہمیں اللہ بھی معاف کرے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ کی ذات ایسی ہے، آپ ایک بار ہاتھ اٹھا کرتے دیکھو، تمہارے گناہ زمین سے اتنے بڑھ گئے ہوں، زمین پر گناہ کرتے کرتے تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہوں، لیکن تمہارا ایک آنسو جو اللہ کے خوف سے رویا ہو، تمہارا ایک آنسو سارے گناہوں کو محو کر سکتا ہے۔ رو کر تو دیکھیے، اللہ سے معافی مانگ کر کے تو دیکھیے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے نفسانی خواہشات کو ہمیں روکنا پڑے گا۔ دل کسی ایسی چیز کی خواہش کرتا ہے جس سے اللہ روکتا ہے، جس سے اللہ کا رسول روکتا ہے، جس سے تعلیمات نبویہ روکتی ہے، جس سے قرآن کریم روکتا ہے، ان تمام چیزوں کو دل میں جو خواہش پیدا ہوگی ہمیں ان سب سے روکنا پڑے گا۔ خواہشات نفسانی پر صبر کرنے والوں کو بہت سارے واقعات لکھے ہیں۔ ایک مختصر سا واقعہ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ ایک نوجوان کے بدن سے مشک اور عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ کس کے؟ اس میں زیادہ تر جماعت جو ہے، زیادہ تر لوگ کیوں نہ ہیں؟ نوجوانوں کی جماعت، نوجوانوں کی یہ جماعت ہے نا، غور سے سنو۔ ایک نوجوان ایسا تھا جس کے بدن سے مشک اور عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ ایک صاحب نے پوچھا، بھائی تم خوشبو میں کتنا پیسہ خرچ کرتے ہو گے جو ضائع ہو رہا ہے؟
تو اس نے کہا کہ میں خوشبو میں 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرتا، 1 آنا بھی میں خوشبو میں خرچ نہیں کرتا۔ اس کے پیچھے ایک راز ہے جس کو راز میں رہنے دو، میں اسے کھولنا نہیں چاہتا۔ اس نے اصرار کیا، بتاؤ، ہو سکتا ہے ہم بھی اس سے نصیحت قبول کرے۔ اس نے کہا کہ دیکھو، میرا باپ تاجر تھا، گھریلو سامان کے فروخت کیا کرتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا، میں اپنی باپ کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا، میرا باپ بھی موجود تھا، ایک بوڑھی عورت آئی سامان لینے کے لیے، سامان کچھ زیادہ تھا، تو اس بڑھیا نے کہا کہ اپنے اس نوجوان بیٹے کو میرے گھر تک بھیج دیجیے، سامان پہنچا دے گا۔ ہوتا ہی رہتا ہے یہ سب۔ نوجوان بڑا خوبصورت تھا، وہ بڑھیا کے ساتھ پہنچا ایک گھر میں، ایک محل میں، دیکھا کہ ایک حسین خوبصورت لڑکی پلنگ پر بیٹھی ہوئی۔ اس نے اس سے گناہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے کہا کہ یہ بہت غلط کام ہے، یہ میں نہیں کروں گا، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، میری جتنی بھی عبادت ہے یہ گناہ سے ساری عبادت خسارے میں چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس لیے میں گناہ نہیں کرتا۔ لیکن وہ نوجوان لڑکی اس کے حسن پر فریفتہ تھی۔ اس نے کہا تمہیں یہ گناہ کرنے پڑیں گے، زبردستی تمہیں کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تھوڑا قضاء حاجت کی ضرورت ہے، میں قضاء حاجت پوری کر لیتا ہوں، اپنی حاجت پوری کر لیتا ہوں، اس کے بعد آتا ہوں۔ یہاں بتاؤ اگر کہیں ایسی ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہو تو مجھے بتلا۔ تو اب کیا پوچھنا، محل میں رہنے والی نوجوان لڑکی، اس کی خادمائیں بھی تھی۔ اس نے کہا کہ باتھ روم کو اور جہاں قضاء حاجت پوری جاتی اس کو جلدی سے صاف کرو، اس میں پانی رکھو، اس کی قضاء حاجت پوری کرنے دو۔ اس کے بعد یہ نوجوان جاتا ہے بیت الخلاء کے اندر، وہاں استنجا کرتا ہے، اپنی ہی نجاست سے، اپنی ہی غلاظت کو اپنے جسموں پر پورا لگا لیتا ہے، اور اس کے بعد جب باہر نکل کر کے آتا ہے تو وہ حسین لڑکی کہتی سے بھگاؤ، یہ مجنون ہے، یہ پاگل۔ ابھی تک فریفتہ تھی اسی نوجوان پر، اس نوجوان نے ایسی ترکیب اختیار کیا اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اپنے اعمال کو بچانے کے لیے، اپنے دل کو صاف رکھنے کے لیے، اپنے قلب کو سیاہی سے بچانے کے لیے اس نے ایسی گندی حرکت کی کہ اللہ کے عذاب سے میں بچ جاؤں۔ اس کو بھگا دیا گیا دربار سے، دوستو، دربار سے بھگا دیا گیا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میرے پاس 1 درہم تھا، میں دریا کے کنارے گیا، اس 1 درہم سے میں نے صابن خریدا، اس سے کپڑے دھلے، نہایا، نہانے کے بعد میں وہاں سے چلا۔ رات جب میں گھر میں گیا اور میں سویا، میں کیا خواب دیکھتا ہوں کہ ایک فرشتہ آتا ہے میرے پاس، وہ کہتا ہے تم نے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ کے خوف سے تم نے جو غلاظت اپنے جسم پر لگائی ہے، تم یہ مژدہ سنو، یہ خوشخبری سنو، اللہ تمہارے پاس پیغام بھیجتا ہے میرے واسطے سے کہ تمہارے لیے جنت ہو گئی، تم جنت میں جاؤ گے، تم جہنم میں نہیں جاؤ گے۔ اور لو، تم جس غلاظت سے اپنے جسم کو تم نے غلاظت لگائی تھی اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یہ خوشبو ہے میں تمہارے جسم پر لگاتا ہوں۔ وہ خوشبو اس کے جسم پر لگائی گئی، جب تک وہ نوجوان زندہ رہا اس کے جسم سے مشک اور عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ ہم میں سے کوئی نوجوان ایسا ہے جو ایسی توبہ کرے، جو نفسانی خواہشات سے بچے؟ نوجوانوں، تم تو موقع دیکھتے ہو، کون سا اندھیرے والا روم ہے، کون سا کنارے والا روم ہے، اور یہ ٹھنڈک کا موسم آ رہا ہے، چادر اوڑھنے کا موسم آ رہا ہے، رضائی اور کمبل اوڑھنے کا موسم آ رہا ہے، تم اس اندھیرے میں، اس کمبل میں، اس رضائی میں، اس چادر میں جو گناہ کرتے ہو، خدا کی قسم کبھی ایسا ہوتا ہے زمین لرزتی ہے، کبھی عرش ہلتا ہے، کبھی اللہ کا عذاب آنے کا بالکل وقت قریب ہوتا ہے، لیکن اللہ تمہیں چھوڑ دیتا ہے، اللہ تمہاری رسی میں ڈھیل دیتا ہے، اللہ تمہاری رسی کو اور بڑھا دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے تم توبہ کر لو۔ پوچھو ان نوجوانوں سے، پوچھو ان نوجوانوں سے، رات کے اندھیروں میں تم کیا کیا گناہ کرتے ہو، اس کو اللہ ہی جانتا ہے۔ تم دنیا سے تو چھپ سکتے ہو، لیکن اللہ کے CCTV کیمرے سے تم نہیں چھپ سکتے۔ اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ۔
جب تمہارے دل میں اور ہمارے دل میں یہ تصور ہوگا رب کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، اور جب تمہارے دل میں، تمہارے قلب میں، تمہارے اوپر استحضار ہوگا میرا باپ میرے سامنے کھڑا ہے، تو تم کبھی گندی تصویریں نہیں دیکھو گے، گندی فلمیں نہیں دیکھو گے، گندے اعمال نہیں کرو گے، چھپ چھپ کر تم ناجائز تعلقات قائم نہیں کرو گے، جو چھپ چھپ کر تم کانوں سے اور اپنی آنکھوں سے اور اپنے زبانوں سے اپنے پاؤں سے زنا کرتے ہو، سب تمہارا اللہ رب العالمین کے یہاں لکھا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ بندہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کہے گا کہ ہم کسی اور کو اپنے اوپر گواہ بنانا نہیں چاہتے، ہو سکتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہوں، یہ دیکھو اللہ کی ایسی جسارت کرتا ہے، لیکن رب العالمین کا یہ پیغام ہوگا، یہ اعلان ہوگا قیامت کے دن، ٹھیک ہے تم اپنے اوپر کسی کو گواہ مت بناؤ، لیکن تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، تمہارے منہ اور تمہارے اعضاء اور جوارح ہی تم پر گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ منہ پر لاک لگا دیں گے، بند لگا دیں گے، مہر مار دیں گے۔ یہ ہاتھ گواہی دے گا کہ تم نے کیا گناہ کیا ہے، یہ کان گواہی دے گا کہ تم نے اس سے حسیناؤں کی کتنی آوازیں سنی ہے، یہ آنکھ گواہی دے گی کہ تم نے کتنی حسیناؤں کے اس سے بدنظریاں کی ہے، یہ پاؤں گواہی دے گا قیامت کے دن تم کتنے چل کر کے اپنے پاؤں سے گناہ اور زنا کیے۔ بہرحال وہ وقت آنے والا ہے، تم جس اعضاء اور جوارح کی لذت کے لیے گناہ کرتے تھے وہی اعضاء اور جوارح تمہارے خلاف رب العالمین کی عدالت میں گواہی دیں گے۔ یہ بندہ کیا کہے گا، ارے میں تو تمہاری لذت کے لیے گناہ کرتا تھا، آج تم میرے خلاف ہو گئے۔ یاد رکھنا اپنے مخالف سے ہمیشہ تم لوگ معمور رہنے کا اگر ہنر سیکھنا چاہتے ہو تو تعلیمات نبویہ سے، قرآن کے احکام سے، اللہ کے فرمان سے تم اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا ہنر سیکھو۔ میرے یاروں، میرے دوستو، نفسانی خواہشات سے بچو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تم وہ نوجوان ہوگے کہ جنت میں تمہاری چہتی ہوگی۔ نفسانی خواہشات سے بچ کر کے تم رومی اور غزالی بن جاؤ، وقت کے امام بن جاؤ، اللہ کے ولی بن جاؤ اور کتب وقت بن جاؤ، اللہ کے یہاں محبوب بن جاؤ۔ لیکن کب؟ جب تمہارے دل میں ایسی خواہشوں کا ڈھیر ہو، جب تمہارے دل میں ایسی خواہش ڈنک کے مارے جو اللہ کو پسند نہیں، رسول اللہ کو پسند نہیں، تو ان خواہش کو چھوڑ کر کے سختی پر عمل کر لینا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سیکنڈوں میں تمہیں ایسا اونچا مقام عطا فرمائیں گے جو صدیوں کی عبادت سے تمہیں وہ اونچا مقام نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خواہشات نفسانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔